اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے آج سے ہم پھر ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ گفتگو اپنے آپ میں انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ عوام بالخصوص اس تعلق سے ان کے ذہن میں تصویر کسی ایک پہلو پر صاف اور کلیئر ہو کر واضح طور پر انہیں نظر نہیں آتی۔ وہ موضوع ہے مزامیر کے ساتھ سماع سننے کا، محفل سماع کے تعلق سے، کہ ادھر چند دہائیوں سے اس بات کو ملاؤں نے یہ باور کرانے کی مسلسل کوشش کر رکھی ہے کہ محفل سماع یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس کو ہم اپنی اس سلسلہ وار گفتگو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اسی طرح عقل سلیم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث اور عقل سلیم کا فیصلہ اس حوالے سے کیا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی بے بنیاد اور لچر باتیں اس حوالے سے عوام کے ذہن میں صرف اس لیے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی کے پیر صاحب نے اسے حرام لکھ دیا ہے تو اب ساری دنیا اسے حرام مانے۔ چیزیں کسی پیر صاحب اور کسی حضرت صاحب کے حلال یا حرام کرنے سے حلال یا حرام نہیں ہوتی، بلکہ حلال یا حرام ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل اس کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ چیز باور کرانے کی جو کوشش کی گئی کہ سلسلہ چشتیہ میں یہ حلال ہے اور دوسرے سلسلوں میں حرام ہے، تو یہ بھی بڑی مبنی بر جہالت بات ہے، اس لیے کہ ہمارے دین اسلام کا کوئی بھی ایسا حلال یا حرام نہیں ہے جو ایک سلسلے میں حلال ہو اور ایک سلسلے میں حرام ہو۔ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی بنیاد یہ سلسلوں پر نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام ہونے کی بنیاد اول بھی اور آخر بھی قرآن پر ہے اور احادیث مبارکہ پر ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے اور احادیث مبارکہ کا اس تعلق سے کیا کہنا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے بزرگوں نے نسلاً بعد نسل کیا اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے تعلق سے بیان کیا کہ انہوں نے بھی نسلاً بعد نسل اس کو کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کوئی ملا اگر کہے کہ یہ ان بزرگوں نے نہیں کیا ہے تو ہم اس کے ذریعے اپنے بزرگوں کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بزرگوں کی پہچان اپنے بزرگوں کے ذریعے ہی کریں گے۔ انہوں نے تو اپنے بزرگوں تک کی پہچان کو بدل ڈالا۔
بلکہ رسول اللہ تک کی پہچان بدلنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بریلوی ثابت کر ڈالا کہ رسول اللہ بریلوی تھے، تمام انبیاء اور رسول بریلوی تھے، تمام صحابہ و اہل بیت بریلوی تھے. یہ جسارت اور یہ بے باکی تک کر ڈالی تو جو انبیاء اور رسول کی پہچان بدلنے پر تلا ہوا ہو اس کے ذریعے ہم دین کے بزرگوں کی پہچان نہیں کر سکتے. ہمیں ان بزرگوں کی پہچان کے لیے وہ پہچان کافی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کروائی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے کروائی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور پورے بر صغیر میں صرف سلسلہ چشتیہ کی خانقاہوں میں نہیں بلکہ تمام خانقاہوں میں، وہ سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں ہوں یا سلسلہ قادریہ کی خانقاہیں ہوں، سلسلہ نقشبندیہ یا سلسلہ سہروردیہ کی خانقاہیں ہوں، جس سلسلے کی خانقاہیں ہوں، بلا تفریق سلاسل ہر خانقاہ میں محفل سماع کا رواج رہا ہے، ہر خانقاہ، اور وہ بھی مزامیر کے ساتھ. کہاں؟ مزامیر کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ دین سے اتنے نابلد نہیں تھے کہ وہ سلسلوں کی بنیاد پر جائز اور ناجائز کا فرق کریں. نہیں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جائز اور ناجائز یہ سلسلوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز کسی سلسلے میں جائز ہو اور وہی چیز کسی دوسرے سلسلے میں ناجائز اور حرام ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی بنیاد قرآن اور حدیث کے دلائل پر ہے. ہاں، ذوق کی بات ہو سکتی، ذوق کی بات ہو سکتی، پسند اور ناپسند کی بات ہو سکتی، میلان اور جھکاؤ کی بات ہو سکتی، مگر جائز اور ناجائز کا فرق نہیں ہو سکتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں ہو سکتا. اور ایسا جب بھی ہوگا تو اس بات کا اظہار کیا جائے گا جیسا کہ بزرگوں نے اور اللہ والوں نے کیا کہ یہ ذوق کی بات ہے، اپنی اپنی پسند اور اپنے اپنے راستے کی بات ہے کہ کون کس راستے سے چل کر منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. اس لیے کہ رب تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں، رب تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں. تو لوگ اپنی پسند کے راستے، اپنی پسند یعنی اپنی وہ پسند جو شریعت اور دین کے دائرے کے اندر ہو، اس کو اختیار کر کے اپنی منزل تک کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو اختیار ہے. تو یہ ذوق کا معاملہ ہے، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کیا جانا یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے. اور اس کی سنگینی اس لیے بھی موجودہ وقت میں بڑھ گئی کہ پچھلے لوگ جب اس تعلق سے گفتگو کرتے تو یہ بتا کر گفتگو کرتے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر اختلافی ہے، سلسلوں کی بنیاد پر نہیں، کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ چیز جائز ثابت ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل ہی کی بنیاد پر بعض لوگوں کے نزدیک یہ چیز ناجائز ثابت ہوتی ہے. پہلے زمانے میں جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی تو یہ انصاف کیا جاتا کہ گفتگو کے دونوں پہلو کی تصویر سامنے رکھی جاتی. لیکن موجودہ وقت میں
جب زبردستی اپنی بات کو منوانے اور اپنے حضرتوں اور حضوروں کو دوسروں پر تھوپنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پر بہت سارے اس طرح کے مسائل میں تصویر کا دونوں رخ سامنے رکھنے کے بجائے روش اختیار کی گئی کون سی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے اس لیے بھینس کا مالک میں ہوں، زبان میرے منہ میں ہے اس لیے میں چاہوں اس کو حلال قرار دوں کہ حرام، اسٹیج میرا ہے اس لیے میں جو چاہوں بیان کروں، مصلی میرا ہے، منبر میرا ہے اس لیے میں جو چاہوں بیان کروں، مدرسے میرے ہیں میں جو چاہوں بیان کروں، مسجدیں میرے قبضے میں ہیں میں جو چاہوں بیان کروں۔ تو یہ ہٹ دھرمی اور جہالت کا اظہار کیا گیا اور ایک پہلو پر کلیتاً دھول ڈال دی گئی اور اسے تاریکی میں ڈال کر صرف ایک پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، اور ہر کس و ناکس، ہر چپدی کا شوربہ اس حوالے سے گفتگو کرنے لگا جسے ڈھنگ سے قرآن کی تلاوت کرنی نہ آتی ہو، احادیث مبارکہ پڑھنی نہ آتی ہو، وہ بھی اس حوالے سے یہ بتانے لگا کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور اس کے دوسرے پہلو پر دھول ڈال کر۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جائے، اور کسی بزرگ کے حوالے سے نہیں۔ ہم اپنی اس سلسلہ وار گفتگو میں یہ نہیں بولنے والے کہ فلاں حضرت نے کیا ہے اس لیے حلال ہے، اس لیے کہ فلاں حضرت کے کرنے سے کوئی چیز حلال ہوتی ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم یہ نہیں بتانے والے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے کیا ہے اس لیے حلال ہے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کے کوئی کام کرنے سے کوئی کام حلال نہیں ہوتا۔ ہمارے دین میں کوئی کام اگر حرام ہے تو کسی بزرگ کے کر لینے سے وہ حلال نہیں ہوتا، ہاں مگر یہ ہے کہ اگر غریب نواز نے وہ کیا ہے تو وہ کام حرام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، آپ دونوں باتوں کا فرق سمجھ پا رہے ہیں؟ غریب نواز نے کیا ہے اس لیے حلال ہے ایسا نہیں ہو سکتا، مگر غریب نواز نے کیا ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا، یہ بات پکی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ اس لیے کہ یہ مسلم بزرگ ہیں، مسلم اللہ والے ہیں، جن کی ولایت پر اتفاق ہو چکا ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو ان دونوں فرق کو سامنے رکھیں گے تو گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم اس لیے اس کو حلال کہہ رہے ہیں محفل سماع کو کہ غریب نواز نے سنا ہے، نہیں۔ ہم یہ نہیں کہنے والے کہ ہم اس لیے حلال کہہ رہے ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سنا ہے، اس لیے ہم اس کو حلال کہتے ہیں کہ اسے سرکار سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے سنا ہے، یا ہم یہ نہیں کہنے والے کہ اس لیے ہم اس کو حلال کہہ رہے ہیں کہ اسے سرکار مخدوم پاک نے سنا ہے، نہیں۔ ہم کسی بزرگ کو اس کے حلال ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے والے نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا کرنا بہت بڑی جہالت ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی کام کسی بزرگ کے کرنے کی وجہ سے کوئی حرام حلال نہیں بنتا، یہ اتھارٹی کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور دلیل ہے کہ کسی بزرگ نے اگر کیا ہے تو وہ حرام نہیں، وہ حرام نہیں، یہ ٹھیک بات ہے، مگر کسی بزرگ کے کرنے کی وجہ سے کوئی حرام کام حلال ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بزرگ اگر حرام کام کرے تو اس کی بزرگی ہی ختم ہو جاتی ہے، چہ جائے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے وہ حرام کام حلال ہو جائے۔ ایسا شخص بزرگ ہو ہی نہیں سکتا جو کوئی حرام کام کرے، اور اگر کوئی شخص
کسی حرام کام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی حرام کام کو حرام سمجھ کر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے. حرام کام کرنا، حرام کو حرام سمجھ کر کرنا، یہ انسان کو گنہگار بناتا ہے، بزرگی کو ختم کر دیتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو ختم کر دیتا ہے، زہد اور پارسائی کا خاتمہ کر دیتا ہے. کب؟ جب کوئی انسان کسی حرام کو حرام سمجھ کر کرے. جیسے بہت سارے مسلمان، اللہ سب کو بچائے، شراب پیتے ہیں، مگر وہ اس کو حرام جان کر پیتے ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں، اللہ انہیں اس سے نجات دے. لیکن اگر کوئی شخص کسی حرام کو حرام سمجھ کر نہیں بلکہ حلال سمجھ کر کرتا ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کرنا گناہگار بناتا ہے. حرام کو حرام سمجھ کر کرنا گناہگار بناتا ہے، اور حرام کو حلال سمجھ کر کرنا کافر بناتا ہے. حرام کو حرام سمجھ کر کرنا گناہگار بناتا ہے، اور حرام کو حلال سمجھ کر کرنا کیا بناتا ہے؟ گناہگار نہیں، دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. تو کوئی بزرگ کسی حرام کو اگر حرام سمجھ کر کرے تو وہ مسلمان تو رہے گا مگر بزرگی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بزرگ کسی حرام کو حرام سمجھ کر نہیں بلکہ حلال سمجھ کر کرتا ہے تو صرف اس کی بزرگی اب نہیں جائے گی بلکہ اس کا اسلام اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے یہ ماننا کہ کسی حرام کام کو کسی بزرگ نے کیا ہے اس لیے وہ حلال ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ سرے سے بنیاد ہی غلط ہے. اس لیے کہ کسی حرام کام کو کسی بزرگ کے کر لینے سے وہ حرام کام حلال نہیں ہوتا مگر یہ بزرگ کی بزرگی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کیا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. آتی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا محفل سماع میں شرکت یہ اس لیے حلال ہو جائے کہ کسی بزرگ نے سنا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی. اس کی دلیل کب بنے گی؟ جب قرآن اسے جائز کہے گا، جب اسے احادیث مبارکہ جائز کہیں گی. اگر قرآن و حدیث اسے حرام کہتے ہیں تو کوئی ہوا کرے جتنا بڑا بزرگ ہو، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کے کرنے سے یہ کام تو حلال نہیں ہوگا مگر اس کی بزرگی ضرور ختم ہو جائے گی. آتی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو قرآن و حدیث کو معیار بنا کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں عقل سلیم کو اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہم اس کے خادم کے طور پر استعمال کریں گے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ عقل کے پیمانے پر یہ چیز کس حد تک گوارا کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ جب دین میں یہ دھاندلی کی گئی اور وہ لوگ جو اللہ و رسول کا نام بدلنے کی کوشش کریں، آج تک کسی نے، دیکھیے ہم صدیوں سے حنفی ہیں مگر کسی حنفی نے یہ کہا کہ رسول اللہ حنفی ہیں، یا سرکار سیدنا امام حسین حنفی ہیں، یا کربلا والے حنفی ہیں، یا جتنی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی سب میں حنفی تھے؟ کسی نے کہا. بہت سارے مسلمان شافعی ہیں لیکن کسی نے کہا کہ صحابہ و اہل بیت شافعی ہیں. بہت سارے مسلمان حنبلی اور مالکی ہیں
مگر کسی نے کہا کہ تمام صحابہ و اہل بیت، کربلا والے اور امام حسین سب مالکی اور حنبلی ہیں؟ نہیں کہا نا. ہم قادری ہیں، مگر کسی نے کہا کہ امام حسین بھی قادری ہیں. ہم چشتی ہیں، کسی نے کہا کہ صحابہ و اہل بیت بھی چشتی ہیں؟ کہا نہیں کہا نا. ان کی جرأت اور جسارت دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت بریلوی ہیں. حنفیت جو سینکڑوں سال پرانی پیداوار ہے، اس نام سے صحابہ و اہل بیت کو کبھی یاد نہیں کیا گیا، مگر بریلویت جو 100 سال کی پیداوار ہے، یہ اس نام سے 1500 سال بزرگوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں. یہ ملا اپنے پوسٹر پر دوسرے ملا کا پوسٹر نہیں لگنے دینا چاہتا، مگر صحابہ پر رسول اللہ نے اپنی صحابیت کا جو پوسٹر لگایا ہے، یہ اس پر اپنی بریلویت کا 1500 سال بعد کا پوسٹر لگانا چاہتا ہے. دین اسے برداشت کرے گا؟ ملا برداشت کر سکتا ہے، چاٹوکار برداشت کر سکتے ہیں، دین کا درد رکھنے والا اسے برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بیمار ذہنیت کا انسان برداشت کر سکتا ہے، جس کا پیٹ کسی سے لگا لپٹا ہو وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین کا درد رکھنے والا، دین کے لیے سچے جذبات رکھنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر صحابہ بریلوی ہیں تو بریلوی ہونے سے پہلے صحابہ کو حنفی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حنفیت بہت پرانی پہچان ہے اور بہت بڑی پہچان ہے. اگر صحابہ بریلوی ہیں تو بریلوی ہونے سے پہلے صحابہ کو قادری اور چشتی ہونا چاہیے، کہ یہ بریلوی ہونے سے بہت بڑی اور بہت پرانی پہچان ہے. لیکن اگر صحابہ کو حنفی، قادری، چشتی، مالکی، حنبلی نہیں کہا جا سکتا، بریلوی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ بریلوی نام دینے والے لوگ وہابی، سنیوں کو بریلوی سب سے پہلے وہابیوں نے کہا، اس لیے کہ نہ قرآن میں بریلوی آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ بزرگوں نے لکھا. یہ وہابی ہمیں چڑھانے کے لیے ہم کو بریلوی کہا کرتے تھے، یہ بریلوی. بلکہ اس میں جو سفید داڑھی والے ہیں بڑی عمر کے لوگ، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان زمانوں میں جب کوئی ہم کو بریلوی کہتا تھا تو ہم کہتے تھے بھائی ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم سنی اہل سنت والجماعت ہے. یہ بات یاد ہے؟ لیکن پھر کیا کیا؟ اس گندگی کو اچھے سے اپنے بدن پہ ہم نے مل لیا، اور پھر آج اس گندگی کو صحابہ و اہل بیت تک کے بدن پر ہم ملنا چاہتے ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری سنیت جاہلوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. ٹاپ موسٹ لیول پر جو لوگ سنیت کو نچوڑ رہے ہیں بیٹھ کے، اور سنیوں کے جیب کو نچوڑ رہے ہیں، جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ دین اور سنیت کو کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے ان باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اس تعلق سے ہم نے ایک لمبی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رکھی ہے کہ صحابہ و اہل بیت بریلوی تھے یا نہیں. لیکن سر دست آج سے گفتگو یہ ہے کہ آج سے ہم جو سلسلہ وار گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ مضامیر کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں محفل سماع کا حکم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ وار گفتگو میں ہمیں حق کہنے اور آپ تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.